أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج کی کہانی ہماری صدقہ کی برکت کے بارے میں ہے۔ اب یہاں پہ تو دو چیزیں میں نے بتائی، ایک تو صدقہ اور ایک برکت۔ اب آپ کو پتہ ہے برکت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اکثر ماما سے یا کسی بڑے سے یا کسی سے سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہوگا بارک اللہ فیک، بارک اللہ۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں، کیا الفاظ ہیں جو ہمارے بڑے ہم سے اکثر بولتے ہیں؟ تو بارک اللہ فیک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت ڈالے، اور بارک اللہ لک فیک کہ یہ کام آپ کے لیے برکت کا باعث بنے۔ مطلب یہ کہ برکت وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اجر و ثواب بھی ملے، اور وہ کام جو ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ دعا ملی ہے وہ سب کو فائدہ دینے والا ہو۔ اب آتے ہیں صدقہ۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ ہوتا ہے اللہ کے نام پر کسی کو کچھ دینا۔ اب وہ دینا جو ہے آپ کا مال بھی ہو سکتا ہے، مال مطلب آپ کے پیسے، آپ پیسوں سے کسی کو مدد کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ کہیں گے ہم تو چھوٹے بچے ہیں، ہمارے پاس تو پیسے ہوتے نہیں ہیں۔ تو جو صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہو سکتا، صدقہ جو ہے وہ ہمارا وقت، ہم اپنا ٹائم کسی کو دیں۔ کیسے دیں گے ہم اپنا ٹائم کسی کو؟ کسی کی خدمت کر کے، کسی کی ہیلپ کر کے، گھر میں کوئی بیمار ہے اس کی سر دبا کر، اس کو ویسے دبا کر، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے نا پڑھنے کی، سننے کی، سیکھنے کی، ہم اس طرح بھی دوسروں کی ہیلپ جب کریں گے تو وہ بھی صدقہ ہی شمار ہوگا۔ مطلب آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، آپ کسی کو قرآن پڑھا دیں، آپ کو کوئی نیکی کی بات پتہ ہے، آپ کسی کو نیکی کی بات بتا دیں، کسی کے جو ہے کوئی بزرگ آئے کمرے میں، آپ ان کو اٹھ کے جگہ دے دیں، یہ سب جو ہے نا صدقہ میں شمار ہوں گے۔ اس کے علاوہ درخت لگانا، پرندوں کو کھانا کھلانا، مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بالکل ایسے سیڈ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اسمائل نہیں پاس کر رہے، تو آپ ایسے عجیب سے لگتے ہیں، لیکن جب آپ مسکرا کے کسی کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کا وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندہ جو ہے اپنے دوسرے بہن بھائی کو یا بڑوں سے جو ہے وہ مسکرا کے ملا ہے۔ لیکن یہ سب کب صدقہ شمار ہوں گے؟ جب ہم یہ سارے کام اس سوچ کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ اس میں سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ یہ ہم کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم کسی اور کے لیے نہیں کر رہے، تبھی وہ صدقہ شمار کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی جو حدیث کہانی ہے اس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آپ کو یاد ہے کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کا یہ جو لقب ہے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس لیے کہ ان کو بلیاں پالنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اچھا، اب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اور پھر بتائی کہ ایک دفعہ ایک شخص جو تھا وہ زمین کا ایک صحرا ہوتے جہاں نا ریت ہی ریت ہوتی ہے وہاں سے کھڑا تھا ادھر، تو ادھر اس نے نا کھڑا ایک بادل میں سے نا ایک آواز سنی، بادل میں سے نا آواز آ رہی تھی۔ بادل نے کہا کہ فلاں فلاں ایک شخص ہے، اس کا ایک باغ ہے، اس باغ کو جا کے پانی دو، اس باغ کو سیراب کر دو۔ وہ بادل ایک جانب ہٹا اور بادل میں سے پانی نکلا، مطلب بارش ہوئی، اور ایک پتھریلی زمین پر اس نے اپنا پانی انڈیل دیا۔ پتھروں والی زمین ہوگی نا، اس کے اوپر اپنا پانی پھینک دیا۔ اب پانی جو تھا وہ، جب آپ کو پتہ پتھروں پہ پانی گرتا ہے تو وہ نیچے کی طرف آتا ہے اور پھر وہ ایک ندی میں چلا گیا۔ اس ندی نے سارا پانی جو ہے وہ اپنے اندر لے لیا۔ اب اس شخص کو بڑا نا وہ حیرت ہوئی، اس نے کہا یہ بادل نے اس کو کہا ہے کہ جو فلاں فلاں شخص ہے اس کے باغ کو پانی دینا ہے، تو یہ پانی ادھر سے گرا ہے، یہاں سے ندی نے اس کو اپنے اندر لے لیا ہے۔ اب وہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے چلا گیا، اس نے دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح نا وہ کون سا آدمی ہے جس کے باغ میں یہ پانی جا رہا ہے۔ وہاں سے گیا تو ایک نا باغ کی طرف نا پانی کا رخ تھا،
ندی کا سارا پانی نا ایک طرف کو جا رہا تھا. تو اس نے کہا، جب وہ اندر گیا نا تو اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنا باغ میں کدال لے کے زمین نرم کر رہا تھا. اس نے اس شخص سے کہا کہ اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا یہ نام ہے. تو اب اس نے جو نام بتایا نا وہ وہی نام تھا جو اس نے بادل سے سنا تھا. اس آدمی نے کہا اللہ کے بندے آپ نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی ہے کسی اور کو یہ کہتے سنا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. تو اس بادل نے نا تمہارا نام لیا تھا. تو میں اصل میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ یہ پانی اسپیشل تمہارے لیے جو ہے آسمان سے اترے. اس نے جواب دیا کہ بات ایسی ہے کہ میرے باغ میں جتنے بھی فروٹس یا جو جس چیز کا بھی اس کا باغ تھا نا وہ جب آتا ہے تو میں اس میں سے جو ہوں اس کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں. فوراً سب سے پہلے اللہ کے راستے میں اس کا حصہ نکال دیتا ہوں. اپنے لیے نہیں پہلے وہ رکھتے انکل، سب سے پہلے کس کے لیے نکالتے ہیں؟ اللہ کے لیے. پھر ایک حصہ سے میں اور میرے گھر والے جو ہیں اپنا کھانا پینا ہم اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں، اور ایک حصہ جو ایک تیسرا حصہ رہ گیا اسی سے میں دوبارہ اس باغ میں دوبارہ سے ایک نئے پودے لگا لیتا ہوں. تو یہ سارا واقعہ جو ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7473 میں آیا ہے. تو بچوں آج کی اس کہانی سے ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ ایک تو صدقہ کرنے سے مال ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ہم نے کسی کو دے دیا، فرض کریں آپ کے پاس 100 روپیز ہے، آپ نے اس میں سے 20 روپیز کسی کو دے دیا، کسی کی ہیلپ میں دے دیا. آپ سوچیں گے میرے پاس تو پیسے کم ہو گئے، لیکن وہ پیسے کم نہیں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس کر دیں گے کسی اور طرح سے. تو وہ اس ٹائم ہمیں لگتا ہے وقتی، لیکن صدقہ کرنے سے کبھی بھی ہمارے جو مال ہے وہ کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اجر و ثواب ملتا ہے انشاءاللہ اس صدقے کی وجہ سے ہم جنت میں بھی چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ضائع نہیں ہوتا، گرتا نہیں ہے، خراب نہیں ہوتا، اور ہماری مشکل اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور ہمارے دل سے جو ہے نا مال کی محبت نکل جاتی ہے. اگر آپ پیسے بچا کے رکھیں گے نا آپ کہیں گے نہیں ابھی میں تھوڑے سے اور پیسے بچا لوں، میں نے اس کا یہ بھی خریدنا یہ بھی خریدنا. لیکن جب آپ اپنے ساتھ دوسرے چھوٹے بچوں کی سوچیں گے نا کہ میں ان کے لیے بھی کچھ کروں تو آپ کا دل بڑا ہوتا ہے. آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ نہیں میں نے اب کسی کی ہیلپ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر آئندہ آپ کے پاس جتنے بھی تھوڑے سے بھی پیسے اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور کسی غریب کی مدد کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.